السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلام میں عید کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے عطا فرمایا؟ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لائے تو مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن خوشیوں کے وہاں پر منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون سے دن ہیں؟ انہوں نے کہا ایام جہالت سے ہمارے ہاں یہ 2 دن خوشیوں کے منائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے افضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 2 دن دیے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یوم الجوائز بھی اس کو کہا جاتا ہے، انعامات دینے کا دن۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے نزول فرماتے ہیں۔ انبیاء، صلحاء، شہداء سب کی ارواح جمع ہوتی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ تو عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، آج آپ کی امت کے عید کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں آقا آپ تشریف لے چلیں، آپ کی امت آج خوشیاں منا رہی ہے اور آپ انہیں دعاؤں سے نوازیں۔ تو فرمایا گیا کہ ارواح انبیاء، ارواح صلحاء، ارواح شہداء جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آج کے دن اپنی امت کا جائزہ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور جتنے عید کے دن حاضر ہوئے تھے اور جیسے ہی یہ سجدہ سے اٹھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اے فرشتوں بتاؤ جو مزدور پوری مزدوری کیا ہو اس کو کیا اجرت دینی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رمضان میں کی ہوئی مزدوری کی اجرت یہ ہے کہ ان کے گھر لوٹنے سے پہلے یہ جس سے ڈرتے تھے جہنم سے میں نے اس سے ان کو بچا لیا اور جس کی یہ طلب کرتے تھے میں نے ان کو وہ عطا کر دیا۔ آج کا دن یوم الجوائز ہے، انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ میرے عزیزو خوشیاں اسلام میں اس انداز سے نہیں منائی جاتی جس انداز سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا شریعت کے خلاف۔ وہ دوسروں کی عیدیں ہوں گی جہاں پر نشہ میں دھت ہو کر کے بندہ اپنی خوشیاں مناتا ہے۔ ہمارے ہاں عید میں نہ کوئی نشہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہنگامہ آرائی ہے، بلکہ بہت ساری عیدیں تو ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن آج مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی بھی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے خاص طور پر مسلمانوں میں کہ عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد پھر گناہوں کے اڈوں کی طرف چلے جانا۔ فلم دیکھنے کے لیے لوگ نکل پڑتے تھے، برسوں سے یہ رواج مسلمانوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور آج کے دن شیطان سے یہ پوری طور پر کوشش کرائی جاتی ہے کہ مسلمان جو انعامات حاصل کیے ہیں یہ سب ضائع ہو جائے۔ اسی لیے میرے عزیزو آج کا دن اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور کوئی بہک گیا ہو نوجوان اسے بھی بچانے کی کوشش کرنا کہ یہ رب تعالیٰ سے آج انعام لینے کا دن ہے، نہ کہ خرافات میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن تقریر نہیں بلکہ آپ کو عید کی فضیلت میں نے صرف چند جملے عرض کیے۔ آج مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کا دن، ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا دن ہے، اور اس میں نہ جانے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو
اور کئی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے معانقہ کرتے ہیں، اور جس سے مصافحہ اور معانقہ ہوا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ تمامی حضرات عید کی دوگانہ کے لیے آئے ہیں، اپنے دلوں کو نہایت ہی رقت کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انشاءاللہ العزیز عید کی نماز جیسے کہ ہر سال ایک بار دو بار آتی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید لفظ ہی بتاتا ہے عود کرانے والی، عاد یعود، پلٹ کر کے آنے والی چیز۔ بہرحال اس لیے اکثر لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دل سے نیت کریں کہ میں عید الفطر کی واجب نماز ادا کر رہا ہوں۔ دل سے یہ نیت ہو گئی کافی ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے 4 تکبیریں شروع میں کہی جاتی ہیں۔ عید الفطر میں 4 تکبیریں شروع میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں آپ کو ہاتھ باندھنا ہے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، بس سمپل سا۔ 4 تکبیریں ہوں گی، پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری تکبیر جب امام کہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں آپ ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد جیسے امام قرات کرے گا آپ قرات سماعت کریں، اور جیسے نارمل نماز ہوتی ہے اسی طرح سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ عید کی نماز میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت ہے پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں قرات ہونے کے بعد جب رکوع میں جا رہا ہو امام، پھر 4 تکبیریں کہے گا، اس میں سے 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جائے گا۔ آپ بھی اس کی اقتداء اسی انداز سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی کی نماز سلام پھیرنے کے بعد خطبہ عید الفطر آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ خطبہ سننا آپ کے لیے واجب ہے۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جمعہ سے مختلف ہے، جمعہ میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، لیکن عید میں نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد اجتماعی طور پر آج ہم کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا تعالیٰ ہم سب کے اس میدان سے نکلنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے۔ عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور اپنی صفیں درست کر لیں۔ مسجد کی گلی میں جو اس کٹن کے پیچھے جگہ ہو تو بقیہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے لیے بچھا دیا جائے۔ انتظامیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ لوگ ہیں، کسی کی عید کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور اس نماز کی ایک خاصیت اور بھی میں بتاؤں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کوئی نماز چھوٹی تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کسی کی چھوٹی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی اسپیشلیٹی ہے کہ عید کی نماز قضا ہوئی تو پھر اس کی ادا نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال آج میرے عزیزو ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دو۔ فطرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا گیا لوگوں کے روزے آسمانوں پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ فطرہ ادا کرتا ہے تو وہ بار اجابت میں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو فطرہ ہر مالک نصاب کی طرف سے اس کو اپنی بیوی اور اپنے بچے، یہاں تک کہ آج پیدا ہوا بچہ بھی ہو تو اس کی طرف سے بھی مالک نصاب کو فطرہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اور فطرہ ادا کرنے کے لیے جو وقت مستحب ہے وہ عید الفطر سے پہلے ہے، لیکن عید سے پہلے نہیں ادا کیا تھا تو بعد میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قضا ہو گیا، فطرہ ادا کرنے کے لیے وقت اس کے پاس موجود ہے، بعد میں بھی وہ اسی طرح سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ادا کرنا چاہیے۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فطرہ ادا کرو تمہارے جنت کا راستہ سنوار دیا جائے گا۔ جس راستے سے تم جنت جاؤ گے وہ راستہ تمہارا سجا دیا جائے گا، فطرہ ادا کیا کرو۔ یہاں پر جو فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ انتظام بھی ہے یہاں پر،
لیکن ایک بات ہے کہ مسجد کے انتظامیہ فطرے کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہ استعمال کریں۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہے جو غربا اور مساکین میں دارالعلوم میں پہنچایا جاتا ہو تو بالکل وہاں پر فطرہ ادا کرنا جائز ہے، قبول کرنا بھی جائز ہے اور آپ کو ادا کرنا بھی جائز ہے۔ وقت ہمارا عید الفطر کا ہو چکا ہے، اور آج کے دن سب سے افضل چیز کیا ہے؟ جو سنتیں ہیں، اس عید کی نماز میں آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھا کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ سنتیں میں بتا رہا ہوں عید کی۔ مومنین سے مصافحہ اور معانقہ، ایک دوسرے کے متعلق اگر دل میں کوئی بھی کینہ ہو تو اس کی نمازوں کا کیا ٹھکانہ۔ آج کے دن سب ایک دوسرے کو معاف کریں، دل سے معاف کریں۔ جس طرح سے سینے سے سینہ لگتا ہے، دعا کریں کہ اللہ دل سے دل ملائے اور ہمارے درمیان موجود اختلافات اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا اور حسد کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پاک کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ مومن کے متعلق حسد کرنا ایسی ہے جیسے تمہاری نیکیوں کو یہ حسد ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، نیکیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی، کینہ اور حسد یہ مومن کے نیکیوں کو پگھلا دیتا ہے۔ آج کے دن ان تمام چیزوں سے باز آئیں۔ دشمن تمہارا کوئی نہ ہو، کوئی تم کو دشمن سمجھتا ہو تو اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کسی کو دشمن نہ بنائیں، خاص طور پر مومنین کے متعلق، امت محمدیہ کے متعلق۔ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے میں نے بتایا، آج کے دن ایک اور اہم چیز ہے غربا اور مساکین کا خیال۔ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کا دل نرم کر دیتا ہے۔ آج فلسطین کے غریب بچوں کے لیے دعا کریں جن کی عید کس حال میں ہو رہی ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے ہیں، ان کے ماں اور باپ کو ان کے سامنے ختم کر دیا گیا ہے۔ آج ہمارے لیے کپڑے ہیں، آج ہمارے لیے گھر میں شیر خورمے، مٹھائیاں سب کچھ ہیں۔ ان کے درد کا احساس بھی ہو، اور امت محمدیہ کے لیے دعا کریں کہ مولا اب آج کی یہ عید سب کے لیے خیر و عافیت والی عید بنائے، اور رب تبارک و تعالی ہماری امت میں اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ عید کی آج میں جو بتا رہا تھا، سب سے افضل وظیفہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو آج کے دن سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے تکبیر بلند آواز سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ آؤ عید کی نماز سے شروع ہونے سے پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ گونج تمہارے دلوں کے اندر موجود گناہوں کی پرت کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمجوس والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم خرب ديارهم اللهم نكس وجوههم اللهم زلزل أقدامهم اللهم عليك اليهود والنصارى اللهم لا تدع لنا من هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت اللهم إنا نستودعك فلسطين اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها رجالها ونساءها أولادها وبناتها جوها وبرها اللهم عافي جرحاهم اللهم قوي ضعفاءهم اللهم تقبل دماء شهداءهم اللهم عليك أعداءهم اليهود اللهم أهلك اليهود والنصارى يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثنا وامددنا في قضاء حاجاتنا اللهم تقبل منا صلاة عيد الفطر مع جماعة الحاضرين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوة القرآن في شهر رمضان اللهم تقبل منا بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا ہماری نماز عید الفطر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب العالمین ہم سب سے ہونے والی تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما دے
رمضان المبارکہ کے تمام روزوں کو قبول فرما، تمام تراویح کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور اعتکاف کو قبول فرما، ہماری ادا کی ہوئی زکاتیں اور ہمارے ادا کیے ہوئے فطروں کو قبول فرما۔ قدیر و جبار خدا ہم سب نے جو کچھ بھی توہین اور کوتاہیاں کی ہوئی ہوں سب کو درگزر کر دے۔ الہ العالمین، رمضان ہم سے رخصت ہو چکا اور تو نے آج ہمیں یوم الجوائز عطا فرمایا، آج انعامات کا دن ہے۔ اے کریم خدا، ہم تیرے پرہیزگار بندوں میں تو نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے متقی بندوں میں تو نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ تیرا کوئی پرہیزگار بندہ ہوگا، اس کے صدقے ہم سب کو بھی آج کے دن خیرات عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، اکرم الاکرمین، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ تمام مومنین خصوصیت کے ساتھ اپنے دلوں کی پاکیزگی کے لیے تیرے بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ مولا ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ہم سب کو ہر طرح کے وسوسوں سے بچا، ہماری نگاہوں کو کی حفاظت عطا فرما، ہماری زبان کو طہارت عطا فرما، ہمارے دست و پا سے ہونے والی خطاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زبان کو، ہمارے پیٹ کو حلال لقمے کھلا، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے بیماروں کی درخواستیں آئیں شفا کے لیے، ان کو اپنے فضل و کرم سے اور آج کے دن کی برکت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کئی بندے ایسے ہیں جو کینسر میں مبتلا، موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں بہتر معاملہ فرما دیں۔ ہم سب کو جتنے یہاں پر حاضرین ہیں سب کو مہلک اور ذلت والی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین و فتین اور جلنے والوں کی جلن سے بچا، خاص طور پر جادو، سحر، سفلی، علوی، ہر طرح کی مار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کریم خدا ارحم الراحمین، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو ہم نے تیرے حفظ و امان میں دے دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے کریم خدا، اس عید کی برکت اور اس رمضان کی برکت اس پورے محلے کو عطا فرما۔ یہاں پر جتنے آئے ہیں سب مومنین کو بھر بھر کر کے جھولیاں عطا فرما۔ قدیر و جبار خدا احسن الخالقین، مولا ہماری اس مسجد کو ہر طرح کے ظالموں کے ظلم سے اور دست برد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس کو نظر بد سے بچا، اراکین، منتظمین، مسلین سب کے دلوں میں اتحاد و اتفاق اور الفت و محبتیں عطا فرما، دین متین کے سچے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا تیرے دربار میں التجا ہے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے۔ رب کریم، فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، مولا ہماری خوشیاں ان میں تقسیم فرما دے، اے اللہ ہمارے حصوں کی خوشیاں انہیں عطا فرما دے۔ اے کریم خدا، جن کے گھر ختم کر دیے گئے، جن کی ماں اور باپ جوانی میں اڑا دیے گئے، اے اللہ ان یتیموں کو ہر طرح سے تو مسبب الاسباب غیب سے سکون کے اسباب پیدا فرما دے۔ اب یہ آنے والی عید مولا پورے امت مسلمہ کے لیے خیر اور خوشیوں والی عید بنا دیں۔ مولا کریم، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، مولا برکتوں والا ملک بنا دے، اس میں ہمارے جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت عطا فرما، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، معبدوں کی، درگاہوں کی ہماری حفاظت عطا فرما، قرآن عظیم، عزت مصطفیٰ کی حفاظت عطا فرما، ظالموں کو اور فساد مچانے والوں کو تو ہلاک و برباد فرما دے، گستاخان رسول کو تو عذاب علیم میں گرفتار فرما۔ رب کریم احسن الخالقین، ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ کئی لوگوں نے درخواستیں کی ہیں، کئی لوگوں کی بچیاں جو نکاح سے محروم بیٹھی ہیں، مولا غیب سے تو جوڑے نصیب فرما، نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ رب کریم احسن الخالقین، مولا خصوصیت کے ساتھ جو ہم سے رخصت ہو چکے، جو پچھلے عید میں موجود تھے مگر اب وہ قبروں میں ہیں، مولا ان کی قبروں میں تو رحمت و انوار کی بارشیں فرما دے، ان کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لے، ہمارے خاندانوں میں سے ہمارے بھائیوں، بہنوں اور ماں باپ، رشتہ دار، اعزا قربا میں جو انتقال کر چکے ان کی بے حساب مغفرت فرما، جو ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگیاں طویل فرما دے، ان کا سایہ دراز فرما دے۔ رب کریم احسن الخالقین، اخیر میں یہ التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچا
بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا